جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور وقت یہ ثابت کر چکا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہی ہے، اور وقت یہ بھی ثابت کر چکا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امریکہ اسرائیل کی ایران پر بلا جواز مسلط کردہ جنگ جو 39 دن جاری رہی، وہ ننگی جارحیت جو 39 دن جاری رہی، وہ وحشت و بربریت جو 39 دن جاری رہی، وہ یزیدیت جو 39 دن جاری رہی۔ آئے تو تھے امریکہ اور اسرائیل کہ 2 دن میں رجیم چینج کر کے اپنا بندہ بٹھا کر گریٹر اسرائیل کے ایجنڈے کا ایک اور کانٹا رستے سے چن دیں گے، ہٹا دیں گے رکاوٹ، اور ایران کے تیل اور گیس پر قبضہ ہو جائے گا ہمارا۔ مگر ایران کی لازوال، بے مثال اور باکمال مزاحمت کہ امریکہ کو 39 دنوں کے بعد امریکہ اور اسرائیل کو گھٹنوں پہ لائی ایران کی یہ مزاحمت اور بیٹھنے پر مجبور کر دیا ایران کی لازوال، بے مثال اور باکمال مزاحمت نے۔ آپ کے ذہنوں میں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلا دور ہو چکا ہے امریکہ ایران مذاکرات کا پہلا دور ہو چکا ہے، اور وہ دور ہوا اسلام آباد میں اور بے نتیجہ رہا، لیکن ناکام نہیں ہوا۔ اور اب امریکہ ایران دوسرے دور کے دروازے پر ہے، مذاکرات ہونے والے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ 90% پہلا دور اور دوسرا دور ایران کی جیت کے ساتھ ہو رہا ہے اور ایران کی شرطوں پر ہو رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہوں گے کیسے؟ ایسے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران میں کیا کرنے آئے تھے؟ رجیم چینج کر پائے؟ نہیں۔ ان کی خواہش کیا تھی؟ فروری 2026 میں جب نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس میں پریزنٹیشن دی تھی، موساد کا چیف بھی بیٹھا تھا، CIA کا چیف بھی بیٹھا تھا، صدر ٹرمپ بھی بیٹھے تھے، اور صدر ٹرمپ کے سارے بڑے اور صدر ٹرمپ کا آرمی چیف بھی بیٹھا تھا، تو پلان کیا تھا؟ 2 دن حملہ کریں گے، 2-4 دن بمباری کریں گے، خامنہ ای صاحب کو شہید کریں گے، مرکزی قیادت کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد عوام سڑکوں پر ہوگی اور رجیم چینج ہو جائے گا۔ ہوا؟ نہیں۔ ایران نے سرنڈر کیا؟ نہیں۔ ایران کی مزاحمت ختم ہوئی؟ نہیں۔ ایران نے اپنی جنگ کو کیا خطے کی جنگ نہیں بنا دیا؟ بنا دیا۔ ایران نے کیا اپنی جنگ کو کیا دنیا کی جنگ نہیں بنا دیا؟ بنا دیا۔ اس وقت آبنائے ہرمز کس کے کنٹرول میں ہے؟ ایران کے۔ تو کیا ملا امریکہ کو اور اسرائیل کو؟ کچھ بھی نہیں۔ ایران کی شرطوں پر مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اور ایران برابری کی سطح پر مذاکرات کرنے جا رہا ہے، اور جب بھی آپ ایران، امریکہ، اسرائیل یا اس جنگ یا اس کشیدگی یا مذاکرات پر بات کریں تو آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ یہ گریٹر اسرائیل کی جنگ ہے، یہ ایران کے تیل اور گیس پر قبضے کی جنگ ہے، اور یہ مسجد اقصیٰ سے تابوت سکینہ تک کی جنگ ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ ہمارا ایک بڑا جو بہت ایکٹیو ہے اس سارے قصے میں، ثالثی میں، مذاکرات کرانے میں، اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ تابوت سکینہ کی جنگ ہے۔ تو یہ تو واضح ہے، 2 تہذیبوں کی جنگ ہے، اور ایران آخری ہدف نہیں تھا۔ پھر مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، علامہ اقبال صاحب کہہ رہے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری۔ حق حقیقت ابدی ہے، حسینیت حقیقت ابدی ہے۔ ہاں، بدلتے رہتے انداز کوفی و شامی، باطل بدلتا رہتا ہے، ان کے چہرے بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی یزید تھا اور پھر اسرائیل تھا، ہے، اور اب ساتھ امریکہ ملا ہوا ہے۔ تو مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہونے جا رہا ہے
और तकरीबन सब कुछ फाइनल है। सदर ट्रंप क्या कह रहे हैं? सदर ट्रंप कह रहे हैं कि डील ना हुई तो जंग तो होगी। ईरान क्या कह रहा है? आखिरी सांस तक लड़ेंगे और अपने वतन की एक एक इंच का दिफा करेंगे। लेकिन इन बयानबाजी से हटकर बैकडोर बातचीत भी जारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जो तेहरान दौरा है, उस हवाले से बड़ी अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं और सुना जा रहा है कि सब कुछ तय होने वाला है, तकरीबन होने वाला है। हो चुका का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि जब दुश्मन या मुखालिफ साइड पर ईरान के ट्रंप साहब और नेतन्याहू हों तो किसी वक्त भी सूरत हाल बदल सकती है, ख़राब हो सकती है। लेकिन तेहरान का दौरा फील्ड मार्शल साहब का कमाल का रहा और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक तो ये दौरा इसलिए भी बड़ा अहम है कि फील्ड मार्शल साहब जंग और इसमें उन्होंने कमाल का किरदार अदा किया, और दूसरा इन लम्हों में तेहरान उतरना और वहाँ रात दिन गुजारना, उनकी क़यादत से मिलना, ये बहुत बड़े इजहार यकजहती है पाकिस्तान का अपने भाइयों ईरानी भाइयों के साथ, और पाकिस्तान और ईरान का एक नया बाब रकम हुआ इस दौरे के बाद। सदर ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने तकरीबन तमाम चीज़ों पर इत्तफाक कर लिया है। एटमी हथियार बनाएगा ईरान, ना पास रखेगा, और अफजूदा यूरेनियम भी हमारे हवाले कर देगा। शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल ज़बरदस्त शख्सियात हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, ईरान के साथ डील के करीब हैं और मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ। बड़ा बयान है सदर ट्रंप का। कह रहे हैं कि सब कुछ तय हो चुका है, सब कुछ तय हो चुका है। और वैसे खबरें ये भी आ रही थी कि जो पहले मुज़ाकरात हुए थे अमेरिका ईरान के, उसमें भी एक लम्हा आया था कि सब कुछ तकरीबन तय हो चुका था। और सुना तो ये भी जा रहा है कि हैंड रिटन मतलब हाथ से लिखा हुआ एक मुआहदा भी तैयार हो चुका था। लेकिन फिर अमेरिका एक कदम पीछे हटा एक दो मामलों पर, और ईरान अपने मौक़िफ़ पर डटा और मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। तो सदर ट्रंप कह रहे हैं कि सब कुछ तय हो चुका है और डील के हम करीब हैं, मैं पाकिस्तान जा सकता हूं अगर मुआहदा होता है तो। और ये वही सदर ट्रंप थे जो कह रहे थे कल ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं गैर मशरूत सरेंडर के अलावा। ईरान ने क्या क्या हासिल किया? लबनान में जंग बंदी हो गई, ये ईरान का एक बड़ा मुतालबा मान लिया गया। ईरान ने क्या मुतालबा किया? अबनाए हुर्मुज़ से नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हट रहे। ईरान ने क्या मुतालबा किया? हमारे जो मुंजमद असासे हैं जो $100 अरब से ज़्यादा हैं बाहर के मुल्कों में, जो इक़्तिसादी पाबंदियों की वजह से फ्रीज़ हो चुके हैं, वो हमें वापस दिए जाएँ। वो वापस मिलने वाले हैं। इक़्तिसादी पाबंदियाँ हटाई जाएँ, हटने वाली हैं, और हम बराबरी की सतह पर डील किया जाए हमारे साथ, हमारी कानूनी हैसियत तस्लीम की जाए, हमारे आइनी हकूक़ तस्लीम किए जाएँ, किए जा रहे हैं। तो 90% ये जो मुज़ाकरात की बैठकें लग रही हैं या सज रही हैं, ये ईरान की शर्तों पर है। और 39 दिनों की जंग ईरान के नाम, 50-55 अरब डॉलर खर्च करके और $270 अरब का ईरान में नुकसान करके ईरान को ना अमेरिका झुका सका, ना अपनी बात मनवा सका। तो लबनान जंग बंदी में हिज़्बुल्लाह भी शामिल है, सदर ट्रंप ये भी बता रहे हैं। और सदर ट्रंप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाबी के करीब हैं और मुज़ाकरात होंगे और डील भी होने वाली है। मुज़ाकरात जो फील्ड मार्शल कर रहे हैं और शहबाज शरीफ 3 मुल्कों में का दौरा किया है, ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। हम मुआहदे के करीब हैं, और अगर मुआहदा हो जाता है तो मुआहदे को साइन करने के लिए या मुआहदे की तकरीब में शिरकत के लिए मैं इस्लामाबाद जा सकता हूँ। इसीलिए इस्लामाबाद रावलपिंडी में रेड अलर्ट है। तवक्को की जा रही है कि मुआहदा हो रहा है, और तवक्को की जा रही है कि सदर ट्रंप खुद आ रहे हैं। और ये भी बताता चलूँ कि अमेरिका और
ایران کے بیک ڈور مذاکرات کبھی بھی نہیں رکے سوائے چند دنوں کے۔ اسرائیل سپوائلر ہے، اسرائیل اور یہودی لابی اور نیتن یاہو کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، کوئی معاہدہ ہو اور اس جنگ مکمل جنگ بندی ہو جائے۔ لیکن صدر ٹرمپ اب واقعی جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جنگ ان کا ایک غلط فیصلہ تھا، اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ایران میں رجیم چینج نہیں ہو سکتا۔ تو بڑی خبر ہے، اور ایک اور بڑی خبر ہے کہ پاکستان، مصر، سعودیہ، ترکیہ کے وزرائے خارجہ کی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اسرائیلی ماہرین اور میڈیا ان چار ممالک کے ممکنہ اتحاد کو اپنے خلاف سنی اتحاد قرار دے رہے ہیں۔ اور ایک اور بڑی خبر ہے کہ ابنائے ہرمز سے پاکستانی جہاز سمیت 4 جہاز گزرے ہیں۔ ابنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول، ارد گرد امریکی ناکہ بندی۔ بڑی خبر ہے، اور بڑی خبر اس وقت اس گھڑی تک کی یہی ہے کہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور صدر ٹرمپ خود آ رہے ہیں، جس طرح شرم الشیخ میں گئے تھے۔ تو لہٰذا بہت بڑی خبر، بہت بڑی پیش رفت امن کے لیے، انسانیت کے لیے، اور یہودی لابی کو ناکامی ہوئی، نیتن یاہو کے عزائم پورے نہیں ہوئے۔ پاکستان کمال کا کردار ادا کیا پاکستان نے سفارتکاری میں، لیکن پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام موجود، مسلسل عمران خان اور پی ٹی آئی کو دیوار میں لگایا جا رہا ہے، دیوار میں چنوایا جا رہا ہے، دیوار کے ساتھ لگایا جا چکا ہے۔ پھر دہشت گردی کی لہر، اس کا خطرہ موجود ہے۔ پھر جو سب سے بڑی چیز ہے ہماری، وہ ہے معیشت۔ جندے گھر دانے اندے کمڑے بھی سیانے، ہماری معیشت۔ کراچی میں بزنس مینوں سے خطاب کے دوران محسن نقوی صاحب نے کیا کہا 2-3 دن پہلے؟ کہا کہ پچھلے 3-4 سالوں میں $100 ارب منی لانڈرنگ سے باہر گئے۔ $100 ارب پاکستان سے منی لانڈرنگ سے باہر گئے، اور ہم آئی ایم ایف کے پاس کس لیے گئے، اور سارے ان کے حکم کیوں مان رہے ہیں؟ $7-8 ارب کے لیے۔ تو محسن نقوی صاحب خبر سنا رہے ہیں کہ پچھلے 3-4 سالوں میں $100 ارب یہاں سے باہر گیا منی لانڈرنگ سے۔ اب پچھلے 3-4 سال دیکھ لیں تو یہ کون حکمران رہا ہے؟ شکر ہے عمران خان نہیں تھا۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ان کا بس چلے تو یہ بھی کہہ دیں کہ قائد اعظم کی ایمبولینس خراب عمران خان نے کی، لیاقت علی خان کو جو شہید کیا گیا اس سازش میں بھی عمران خان ملوث تھا، فاطمہ جناح کو جو بھارتی ایجنٹ کہا گیا وہ بھی عمران خان نے کہا تھا، ضیاء الحق کے طیارہ کی خرابی میں بھی عمران خان کا ہاتھ ہے، سارے مارشل لا لگانے میں بھی عمران خان کا ہاتھ ہے، سقوط ڈھاکہ میں بھی عمران خان کا ہاتھ ہے۔ پچھلے 4 سالوں میں پہلے پی ڈی ایم کی حکومت تھی، پی ڈی ایم 1، شہباز شریف وزیر اعظم 16 مہینے تقریباً، اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی، محسن نقوی جو تھے اس پی ڈی ایم بنانے میں اہم ان کا کردار تھا، ان کی حکومت۔ اس کے بعد نگران حکومت آئی، محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، غیر آئینی حکومت، اور جو اتنا عرصہ رہی۔ اس کے بعد اب حکومت آ گئی، محسن نقوی وزیر داخلہ۔ تو محسن نقوی صاحب کے منہ بولے والد ہیں زرداری صاحب، اور محسن نقوی صاحب چہتے ہیں مسلم لیگ کے اکثر لوگوں کے بھی، اور محسن نقوی صاحب خود بھی طاقتور ہیں اس طرح اس وقت۔ تو 3-4 سالوں میں محسن نقوی صاحب آپ کے دور میں $100 ارب باہر گئے ہیں ہنڈی سے، یا منی لانڈرنگ جو ہوئی ہے جو ہنڈی حوالے سے۔ تو ناکامی کس کی ہوئی؟ آپ کی۔ اگر ان $100 ارب میں سے $50 ارب بھی آپ ملک میں رکھ پاتے تو آئی ایم ایف سے بھی آپ کو قرضے نہ لینا پڑتے، اور آج باقی ادھر ادھر بھی نہ جانا پڑتا۔ اندازہ کریں، $100 ارب ملک سے باہر چلے گئے ہیں، اور محسن نقوی صاحب خبر سنا رہے ہیں کہ 2-3 بندوں کو کراچی سے اٹھا لیا جائے نا تو پتہ چل جائے کہ کدھر پیسے گئے ہیں اور کس نے بھجوائے ہیں۔ تو کس بات کی دیر ہے؟ اور پھر اندازہ کریں کہ
100 ارب ڈالر ہمارے ملک سے باہر چلے گئے اور ہم 3 ارب ڈالر کے لیے بھکاری بنے ہوئے ہیں. اندازہ کریں. اور یہ بھی اندازہ کریں کہ یو اے ای نے ناراض ہو کر ہم سے 3 ارب ڈالر واپس لے لیے, کہا کہ ساڈے پیسے واپس کرو, اور ہم بھاگے بھاگے پہنچے سعودی عرب کے پاس, اور وہاں سے ہم نے 3 ارب ڈالر ان سے لے لیے. یو اے ای نے بھی سود پر پیسے دیے ہوئے تھے, کوئی یہ نہیں دیا ہوا تھا کہ ہمیں خرچ لیں, ہم خرچ بھی نہیں سکتے تھے, صرف ہماری اسٹیٹ بینک میں رکھنے کے لیے پیسے دیے ہوئے تھے تاکہ آئی ایم ایف کی شرط پوری ہو سکے, ایک حد تک زر مبادلہ ہونا چاہیے. تو یو اے ای نے بھی جو سود پر پیسے دیے ہوئے تھے وہ واپس لے لیے, اور ہم بھاگے بھاگے گئے سعودی عرب کے پاس, اور اس سے سود پر پیسے لے کر اب لے آئے ہیں اپنے بینک میں رکھیں گے. 5 ارب ڈالر جو ان کے پہلے پڑے ہوئے ہیں ان میں توسیع ہو گئی ہے, یعنی وہ بھی پڑے رہیں گے, اور 3 ارب ڈالر اور لے لیے ہیں. اور یو اے ای, سعودی عرب اور قطر وہ ملک ہیں جو ٹرمپ صاحب آئے تھے تو انہوں نے 3600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا تھا امریکہ میں, اور ہمیں اگر پیسے دیے جاتے ہیں تو ادھار تیل دے دیا گیا, سود پر پیسے دے دیے گئے کہ رکھ لیں اپنے بینک میں. تو ایک ملک نے دیے, لے لیے پیسے, وہ بھی دوست ہے. دوسرے سے ہم نے لے لیے, وہ بھی دوست ہے. ایک ملک نے پیسے لیے, اس نے بھی سود پر رکھے ہوئے تھے, دوسرے سے لیے, وہ بھی ہم سود پر رکھیں گے. اور 100 ارب ڈالر محسن نقوی صاحب خبر سنا رہے ہیں کہ ہمارے ملک سے باہر چلے گئے. اور ایک عالمی معاشی تحقیقی رپورٹ آئی ہے, اور ایک عالمی ماہر معاشیات نے کہا ہے کہ پاکستان جو پیس کی کوششیں کر رہے, اس سے دنیا کو 3000 ارب ڈالر کا فائدہ پہنچ سکتا ہے, مطلب 3 ٹریلین ڈالر کا فائدہ پہنچ سکتا ہے. پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے اس سے دنیا کو 3 ٹریلین ڈالر کا فائدہ پہنچ سکتا ہے, اور پاکستان خود کیا کر رہا ہے, 3 ارب ڈالر کے لیے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے. اندازہ کریں. اور پھر یو اے ای نے ہم سے 3 ارب ڈالر واپس لے لیے, اور ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے. کچھ عرصہ پہلے دبئی لیکس آئی تھی, اس میں پتہ چلا تھا کہ 11 ارب ڈالر کی پاکستانیوں کی جائیدادیں ہیں یو اے ای میں. تو یہ ہماری پاکستانیت. پاکستان پر مشکل وقت ہے, ہمارے بڑوں نے وہاں جائیدادیں بنائی, اور جب بڑوں میں حکمران ہی وہاں انہوں نے اپنے محل تعمیر کیے ہوئے ہوں تو پھر چھوٹوں کو کیا پوچھنا, کیا بات کرنی. اچھا, ایک میں آپ کو کہانی سناتا ہوں. 2014 میں اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے, اور وہ ایک سمری لے کر گئے کابینہ میں. مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے, وہ ایک سمری لے کر گئے اپنی کابینہ میں, نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, کہ سوئس بینکوں میں پاکستانیوں کے 200 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں. یہ ایف بی آر کی سمری تھی, اور بڑے شواہد کے ساتھ یہ بنائی گئی تھی سمری. اور اسحاق ڈار کابینہ میں یہ اس لیے لے گئے کہ سوئس حکومت سے ہمیں معاہدہ کرنے دیں, تاکہ سوئس حکومت ان سارے پاکستانیوں کو ڈیٹا فراہم کرے جن کے پیسے وہاں پڑے ہوئے ہیں, اور جب یہ ڈیٹا ہمیں مل جائے گا تو جو پاکستانی غیر قانونی طور پر یا اپنی رقم کو جسٹیفائی نہ کر سکے وہ ہم وہاں سے واپس منگوا سکیں گے. کابینہ نے منظوری دے دی. اور پھر ایک وفد سوئٹزرلینڈ گیا, ڈاکٹر محمد اشفاق احمد وفد کا سربراہ تھا. سوئس حکومت, اس کے مذاکرات ہوئے سوئس حکومت کے ساتھ, نمائندوں کے ساتھ. سوئس حکومت راضی ہو گئی اور کہا کہ آپ ایم او یو ہمارے ساتھ سائن کر لیں, ہم آپ کو سارا ڈیٹا دیتے ہیں. وفد واپس آیا, عمران خان کا دھرنا شروع ہو گیا. اور ان پیسوں میں مبینہ طور پر, ویسے تو پورے ملک کے بڑوں کے پیسے تھے, لیکن چانسز یہ تھے, یا کہا یہ جا رہا تھا, یا الزام یہ لگایا جا رہا تھا کہ اس میں زرداری صاحب کے پیسے بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کے پیسے بھی ہیں سوئس اکاؤنٹ. وہ جو شہباز شریف کہا کرتے تھے کہ آصف علی زرداری مجھے سوئس اکاؤنٹ بلا رہے ہیں کہ پیسے وہاں پڑے ہوئے ہیں, چوروں کو لٹکائیں گے, سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, پیٹ چیریں گے, ان دنوں کی بات. تو عمران خان کا دھرنا شروع ہو گیا. مسلم لیگ کو پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑ گئی, اور یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. 1998 میں مسلم لیگ حکومت نے ایک اور کوشش کی, مگر پھر بھی ناکام رہے. افتخار چودھری صاحب نے ایک بڑی ایفرٹ کی جب وہ چیف جسٹس تھے. وزیر اعظم گیلانی سے کہا کہ آپ خط لکھیں سوئس حکومت کو کہ وہ جو ہمارا ہے پیسے جو پڑے ہوئے ہیں ان کا بایو ڈیٹا بتایا جائے اور وہ واپس بھجوائے جائیں. زرداری صاحب نہیں مانے, گیلانی صاحب نے خط نہیں لکھا, خود نائل ہو گئے مگر خط نہیں لکھا. اور پھر الٹا
ڈاکٹر اشفاق جو لے کے گئے وفد کے سربراہ تھے جنہوں نے سوئس حکام سے کامیاب مذاکرات کیے تھے کہ MOU سائن کریں اور ہم آپ کو ڈیٹا دیتے ہیں، ان کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی۔ تو یہ ہے میرا ملک جس میں سرے محل خرید کر بیچ دیے جاتے ہیں، جس میں حدیبیہ، العزیزیہ، فلیگ شپ، ایون فیلڈ، TT سکینڈل، 35 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ، نیب کے 1100 ارب ڈالر کے کرپشن سکینڈل، رینٹ بجلی گھر والا، اور کتنے کھا گئے یہ لوگ، اور آج ہم 3 ارب ڈالر کے لیے پھر رہے ہیں۔ سوئس اکاؤنٹس میں 200 ارب ڈالر اس وقت اسحاق ڈار صاحب بتا رہے تھے پاکستانیوں کے پڑے ہوئے ہیں۔ 11 ارب ڈالر اب دبئی لیکس میں آیا ہے، پیناما لیکس، پینڈورا لیکس، پاکستان لیکو لیک، اور یہ لوگ کھا پی گئے، لٹ گئے، اور ہم کشکول لے کر پھر رہے ہیں۔ معیشت کی بات آ رہی ہے تو ایک اچھی خبر، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے CEO اتحاد ٹاؤن شیخ شجاع اللہ خان کا پوڈ کاسٹ کیا تھا۔ میں اب ریئل اسٹیٹ میں جا رہا ہوں تاکہ پتہ کریں کہ 3 بڑے شعبے ہیں نا، انڈسٹری، ریئل اسٹیٹ اور زراعت، تینوں کا سوا ستیہ ناز ہے، لیکن ریئل اسٹیٹ میں کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ میں نے ساری سوسائٹیوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا، اور مجھے اس میں یہ اتحاد والے بہتر لگے۔ کیوں بہتر لگے؟ کہ انہوں نے رحیم یار خان، لاہور اور سیالکوٹ میں 9 منصوبے لانچ کیے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی کے 9 منصوبے، اور ان میں 3 تو ابھی کیے ہیں، وہ زیر تکمیل ہیں، 6 منصوبے وقت سے پہلے ڈیلیور کر دیے۔ ورنہ پتہ ہے ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں کیا ہوتا ہے؟ ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں ہوتا ہے کہ پلاٹ دیتے جاؤ اور فائلیں دیتے جاؤ، پلاٹ ہے کوئی نہیں، زمین ہے کوئی نہیں، چیزیں بیچتے جاؤ۔ 9 منصوبے رحیم یار خان لاہور اور سیالکوٹ میں، جن میں 6 وقت سے پہلے ڈیلیور کر چکے، اور ان کی ٹیگ لائن ہے کیونکہ فائدہ اسی میں ہے۔ اور میں نے شیخ شجاع اللہ خان صاحب کا پوڈ کاسٹ بھی کیا، اور پھر سیالکوٹ بھی گیا، سیالکوٹ اتحاد بزنس ڈسٹرکٹ سیالکوٹ، 3 سالہ یہ منصوبہ تھا، اور انہوں نے 14 مہینوں میں یہ ڈیلیور کر دیا۔ اور ایگزیکٹو بلاک بھی نیا تھا، ایک اور ایگزیکٹو بلاک لانچ بھی کر دیا۔ 1850 کنال پر مشتمل یہ منصوبہ، اور پہلا منصوبہ جس کا ہاؤسنگ سوسائٹی جس کی پراپر سیوریج لائن ہے، یعنی سیوریج سسٹم ہے، اور پلاٹوں کی مٹی وہاں استعمال نہیں ہوئی، باہر سے مٹی 70-80 کروڑ کی لا کر ڈالی گئی۔ اتحاد بزنس ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی تقریب ہوئی، اور قبل از وقت تقریب یعنی تکمیل کا مرحلہ ایک اور وہاں مجھے بہت لوگ ملے، سیالکوٹ کے بڑے بزنس مین، کیسر بریار صاحب، فضل جیلانی جو ایئرسیال کے چیئرمین ہیں، اور میرے ساتھ ہمارے دوست منصور علی خان بھی تھے، منیب فاروق بھی تھے، واسع چودھری میزبان ایز یوزول کمال کے آدمی ہیں، بہت سارے یوٹیوبرز تھے، اور لوگوں کی بڑی تعداد تھی۔ اور پھر میں نے سوچا کہ یہ لوگوں سے پوچھا تو جائے کہ کیا واقعی ایسا ہے جو یہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ واقعی ایسا تھا۔ تو یہ میں جو ابھی جنگ، اور پھر یہ ایک ڈالر کے لیے ہم جو ترستے پھرتے ہیں، اور سوئس بینکوں میں ہمارے 200 ارب ڈالر پڑے ہیں، دبئی لیکس جب ہوئیں تو پتہ چلا وہاں 11 ارب ڈالر پڑے ہیں، تو واپس آئیں، ان جیسی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں آپ انویسٹ کریں، پاکستان آئیں یار، پاکستان میں انویسٹ کریں، پاکستان کو ضرورت ہے، تینوں انڈسٹریوں کو ضرورت ہے، ریئل اسٹیٹ، انڈسٹری اور زراعت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر حکومتی سطح پر دیکھا جائے تو بزنس فرینڈلی ماحول نہیں ہے، جگہ جگہ پہ کھابے ہیں، رشوتیں ہیں، کرپشن ہے، اور ایک اگر آپ چیز لگانا چاہتے ہیں تو کوئی 50 محکموں کے منہ بھرنا پڑتے ہیں، ان کے منہ میں ڈالنا پڑتا ہے، ہڈیاں ڈالنا پڑتی ہیں، اور قدم قدم پر آپ کو مایوس کیا جاتا ہے، فراڈ، دھوکہ، 2 نمبری۔ لیکن یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ بھی تو ہیں نا، اتحاد ٹاؤن والے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میں
لوگ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جو لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں میں ان تک پہنچوں گا اور ان کو ہائی لائٹ کروں گا کہ یہ دیکھیں یہ پاکستان میں ڈیلیور کر رہے ہیں اور یہ کوئی 2 نمبری نہیں کر رہے. جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, جو دکھاتے ہیں کاغذوں پر وہ گراؤنڈ پر بھی ہوتا ہے. یعنی 9 منصوبے اتحاد ٹاؤن کے جس میں 6 وقت سے پہلے یہ دے چکے اور 3 جو ہیں وہ تو ابھی خیر لانچ ہوئے اور کوئی شکایت نہیں. تو اسی طرح کے اور بھی اگر چیزیں ہو جائیں تو واقعی یہ ملک, اس میں کیا ہے اس ملک میں جو چیز نہیں ہے؟ بس مس مینجمنٹ ہے, بیڈ گورننس ہے, بیڈ پرفارمنس ہے, لوٹ مار ہے, بد نیتی ہے. تو بڑی خبر یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں اور معاہدہ ہونے والا ہے اور میں پاکستان آ سکتا ہوں. پاکستان زندہ باد.